ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ سید کائنات پیکر عفت و عصمت معدن آبرو محضرات عالم نسوانیت 12 ربیع الاول کے حوالے سے حضرت سیدہ بی بی آمنہ کے نام جن کی گود سرور کشور رسالت کی جلوہ گاہ بنی، جن کی خدمت کو حضرت آسیہ اور حضرت مریم آئیں، جن کی چاکری کے لیے حوران خلد حق غلامی بجا لائیں، جن کے جذب معظم نے حق ابا کو رشک کمر کر دیا، جن کی بدولت ماں کا پاکیزہ رشتہ جمال و کمال کی عظمتوں سے مالا مال ہوا اور جنت ماں کے قدموں میں آئی۔ ماں کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے، مگر اپنے اندر کل کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آپ کے رب نے حکم دیا کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر بڑھاپے کو پان جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو، انہیں مت جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکساری کے پر رحمت و محبت سے، اور عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بڑی محبت و پیار سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتے رہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کے رب کے حضور گڑ گڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی اور جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھ جایا کریں، کیونکہ والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اولاد تہہ دل سے ان کے ساتھ محبت کرے، رفتار اور گفتار میں نشست و برخاست میں تعظیم و ملحوظ خاطر رکھے، ان کی شان تعظیمی کلمات ادا کرے، انہیں راضی اور خوش رکھنے کی سعی کرے، اپنے عمدہ مال کو ان پر خرچ کرے، ان کے حکم میں عدولی نہ کرے، انہیں کسی طرح کا رنج نہ پہنچائے، اگر وفات پا جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، صدقات دے، جیسا کہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کیا نقصان ہے جو ماں باپ کے نام سے صدقہ دے تاکہ ان کو ثواب ملے اور اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، اے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی آدمی کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائیں اور وہ ان کی زندگی میں نافرمان رہا، پھر اس کو ہوش آ گیا تو وہ برابر ان کے حق میں دعا کرتا اور ان کی بخشش کی استدعا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو والدین کا فرمانبردار قرار دے کر نافرمانی کے وبال سے بچا لے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں جنت میں گیا تو اس میں قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارث نعمان ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ یاد رہے کہ حضرت حارثہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا اور دریافت کرنے پر اسے بتایا جائے گا کہ یہ درجہ تمہاری اولاد کے لیے کہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کے باعث بلند ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کبھی نماز شروع کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو طویل کر دوں، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نماز میں شریک ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مطہر سے جنم لیا اور 6 سال کی عمر تک ان کی آغوش میں پلے بڑھے۔ اس لحاظ سے ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ بی بی آمنہ تمام خواتین عالم میں امتیازی مقام رکھتی ہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی معیت میں غزوہ ابوا کے لیے آئے تو غزوہ سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ سیدہ آمنہ کی قبر کی زیارت کا اذن پایا۔ آپ ابوا کے اس مقام پر تشریف لائے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ مدفون تھی۔ والدہ کے قدموں میں آتے ہی حضور علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، مبارک آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا، جسے دیکھ کر بے اختیار صحابہ کرام بھی رو دیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ یعنی آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ مرنے والوں پر رونا نہیں چاہیے، اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک بہادر اور جری انسان کی آنکھیں بھی نمناک ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ محبت کے آنسو ہیں، یعنی یہ ایک بیٹے کی طرف سے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و احترام ہے۔ ان آنسو کی کم حوصلگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو محبت کا ہے بے ساختہ اظہار ہیں جو اس حرم محترم میں حاضری کا خراج عقیدت ہے۔ یہ ماں کے ان قدموں میں جن کے نیچے جنت ہوتی ہے گلہائے عقیدت کے طور پر آنسو کا گلدستہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ان کی فرما برداری کرنے کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔